اور ابھی ہم بات کریں گے جی ہمارا جو تعلیمی معیار ہے اس کے بارے میں، اور کیونکہ یہ نیا سال ہے اور نئے سال کا آغاز پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک نئی امید، نئی لگن اور نئے جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جی تعلیمی توازن کی بات کریں گے، تعلیمی معیار کی بات کریں گے، تعلیم جو کہ ہم نے جس طرح سے ہمارے والدین نے ہمیں تعلیم دلوائی، اب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہے۔ تو یہ والدین اور بچوں کا تعلیم کو لے کر کے جو کنیکشن ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ماہر تعلیم سے جانیں گے کہ ہم والدین نے کس طرح سے یہ اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت میں تعلیم ایک بنیادی جزو ہے، بلکہ سب سے اہم اور لازمی جزو ہے۔ تو اس سب سے اہم اور لازمی جزو جو کہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو والدین کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ بعض معاملات میں بعض موقعوں پر والدین اپنے فیصلوں کو اپنی اولاد پہ امپوز بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں میری بیٹی یا میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، فلاں کہے گا وہ انجینئر بنے گا، وہ مطلب ہم نے امپوز نہیں کرنا ہے، ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو ماہر تعلیم سے ہم جانیں گے یہ سب کس طرح سے ہم نے ایک متوازن، پر اعتماد اور کامیاب انسان اپنے بچوں کو بنانا ہے، ایک اچھی تعلیم دلوا کر۔ تو اس کے لیے آج ہمارے مارننگ شو میں جناب خانم انسا بخاری صاحبہ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ انسا آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خانم انسا شہزادی جی اچھا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ؟ اچھا خانم یہ بتائیے گا ہمیں کہ نیا سال بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت کے لیے والدین کو کن اہداف کے تعین سے شروع کرنا چاہیے؟ جی والدین کے لیے سب سے پہلے تو 2026 ایک ایسا سال ہے جو کہ انوویشن کا سال مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی روایتی طریقہ کار کو اپناتے رہیں گے، جس طرح سے ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی، اسی کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے، تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور خود بھی ہم اپنے پیرنٹنگ سٹائل میں بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آج پہلا دن ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ایک مثبت تعلق استوار کرنا ہے۔ یہ سال ہوگا تعلق، تربیت اور مہارت کا سال، جس میں ہمارے والدین کو بچوں کے ساتھ ایک پازیٹیو وے میں ایک تعلق بنانا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے جو کہ ہمارا ڈیجیٹل لے چکا ہے وہ جگہ۔ اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ اے آئی کا دور ہے اور اس دور میں ہم اپنے بچے کو اس طرح سے دیکھ نہیں پا رہے، ہم اپنے بچے کے ساتھ ویسا وقت گزار نہیں پا رہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھا پازیٹیو ریلیشن بلڈ کر لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ میرے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، اس انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے اس کی مہارت کے اوپر کام کریں۔ مہارت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ہم یہ سوچ لیں کہ اے آئی نے ہر ایک طرح کی جاب لے لی ہے، لیکن اس نے کہیں نہ کہیں تربیت کی جاب نہیں لی۔ تربیت والدین نے ہی کرنی ہے، اور اس تربیت میں آپ کی ویلیوز اور لائف سکلز صرف والدین ہی سکھا سکتے ہیں، جس کے لیے ان کو آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنے بچے کے اس ریلیشن کو جو کہ ابھی چل رہا ہے اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے، یا کہ آنے والے دور کے مطابق فیوچر لرننگ کی طرف بچے کو لے کے چلنا ہے اور خود بھی کچھ سیکھنا ہے اور بچے کے لیے بھی کچھ سکھانے کے لیے نئے پلاننگز جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں کے لیے یہ جو تعلیمی ریزولوشنز ہیں بناتے وقت والدین کو کن نفسیاتی پہلوؤں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں نفسیاتی پہلو جو ہیں وہ دیکھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹرینڈز کون کون سے چل رہے ہیں۔ اب بچہ جو ہے وہ شارٹ میموری کی طرف جا رہا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے نا، ریلز دیکھ رہا ہے، کم ٹائم میں زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم نے وہاں پر بچے کو صبر کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کی ذہن سازی اس طرح اس لحاظ سے کرنی ہے کہ کچھ بھی جلدی جلدی نہیں ہوگا۔ اب والدین بھی وہاں پر صبر کا پیمانہ اس طرح سے دکھاتے نہیں ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ آج اگر پلے کلاس میں نے اس کا ایڈمیشن کروایا ہے تو کل کو وہ جو ہے وہ سب کچھ لرن کر کے آ جائے گا۔ اب ہمیں وہاں پر ایک جو گیپ ہمارے والدین کی سوچ میں اور ہمارے اسکول کی سوچ میں ہے اس کو پورا کر کے نفسیاتی طور پر بچے کو مضبوط بنانا ہے، جس میں ہمارے بچے کی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے والدین کو، تاکہ وہ بہتر طریقے سے بچے کو سمجھ بھی سکے، بچے کی جو بھی ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے لیے اس کا معاون کردار ادا کر سکے، کیونکہ والدین اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ دور ہے جہاں پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں، پابند کر سکتے ہیں، تو وہ بھول جائیں۔ اب رہنمائی کا دور آ چکا ہے،
بچوں کو گائیڈ کرنا ہے اور بچے کو اچھا اور برا کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے. صحیح. اگر ہم نہیں بتائیں گے آج تو کل کو ہمیں خود ہی اس کا مسئلہ درپیش آنے والا ہے. ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی آگے جا کے پیرنٹس جو ہیں وہ خمیازہ خود ہی بھگتتے ہیں. بالکل. اور اس میں والدین کی جو تربیت ہے، اور تربیت کے لیے دیکھیں تربیت تو ہم سبھی بہت اچھی کرتے ہیں. جس دین سے ہمارا تعلق ہے، جو ہماری روایات ہیں، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، جس خطے سے، تو ہماری اپنی تربیت جو ہے اس کو ہم ہرگز فراموش نہیں کر سکتے ہیں. والدین یقیناً اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے نا. ہم لوگ اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. ہمارے پاس اپنے بچوں کو اور کسی کو بھی دینے کے لیے زندگی میں، آپ یاد رکھیے، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا بہت بار، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کسی کو دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا وقت ہے، آپ کا ٹائم. بالکل. دیکھیں اپنے بچوں کو ہم ٹائم وہ کیونکہ ہم بزی اتنا ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے ٹائم بچہ لے رہا ہے زیادہ اسکرین کو ٹائم دے رہا ہے، اور ہم بھی اس میں خوش ہیں کہ بچہ چلیں ہم سے کوئی سوال تو نہیں پوچھ رہا نا. اب اگر ہم بچے کو وقت دیں گے، بچے کے ساتھ بیٹھیں گے، تو یقیناً بچہ ہم سے سوالات بھی کرے گا، بچہ ہم سے کمیونیکیٹ بھی کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں خود بھی اسکرین ٹائم کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. ہم بچے کو موبائل سے یا ٹیکنالوجی سے دور بالکل نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہم بہترین ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں. وقت کے ضیاع کے لیے نہیں بلکہ لرننگ کے لیے اس کو استعمال کریں. اور وقت جو ہے اس میں ہم اپنے گھر میں ٹیکنالوجی کا استعمال 2 وقت میں کم کر دیں. کوشش کریں، آج پہلا دن ہے سال کا، آغاز آج سے کریں کہ اگر آپ کے ڈائننگ کے اوپر موبائلز ہیں تو اس کو وہاں سے ریموو کر دیں. اگر آپ کے بیڈ ٹائم پر موبائلز ہیں تو اس کو وہاں سے ریموو کرنے کی کوشش کریں. پہلا سٹیپ یہاں سے لیں تاکہ بچے کا اسکرین ٹائم کم ہو. کتاب بیڈ ٹائم پہ کتاب ہونی چاہیے، سٹوری ٹیلنگ کرے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ پیرنٹس کو خود اس پہ امپلیمنٹ کریں. پیرنٹس کریں گے تو جب آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو بچوں پہ خود کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ آپ جب بچے کو صرف الفاظی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو صرف سنا رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کر رہے، تو بچہ صرف سن رہا ہے، اور سننے کے بعد جو وہ الفاظ ہیں وہ آپ کے ذہن پر اتنی دیر تک سٹے نہیں کرتے جتنا آپ جو دیکھتے ہیں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. آپ جو بچوں کے سامنے خود کر رہے ہوں گے بچہ اسی کو دیکھے گا، فالو کرے گا. اس کے لیے آپ بیڈ ٹائم پہ جو آپ کے 3 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں ان کے لیے اسٹوری بکس کا آپ رکھیں، اور جو 3 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے لیے اسٹوری ٹیلنگ خود کرنا شروع کریں. ایک بہت ہی ٹیچنگ میتھڈ جو سب سے پرانا ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو ہمارے اسکولز میں بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور والدین کو گھر میں بھی اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بلڈ کیا جائے. جیسے یاد ہے ہمیں کہ ہماری امی اور ہماری دادیاں نانیاں جو ہیں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں. بالکل ایسے ہی ہے، واقعات سنایا کرتے تھے. بیسیکلی وہ جو کہانیاں ہوتی تھیں اس میں ایک لیسن ہوتا تھا، ایک آپ کو ایک میسج سکھایا جاتا تھا، آپ کو بتایا جاتا تھا، جو مورل آف دا سٹوری ہوتا ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا. اب بچوں کو ہم بکس تو لا کے دے دیتے ہیں، ڈفرینٹ ناولس لا کے دے دیتے ہیں، ان کے پاس ٹیبس ہیں، ان کے پاس موبائل فون ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو خود نہیں ٹائم دے پاتے. خود وہی کہ ہم ان کو نہ کوئی سٹوری سناتے ہیں، بچے کہتے بھی نہیں مما سٹوری سنا دیں یا لوری دے دیں. ہم لوگ کہتے ہیں کیا مطلب، اور ہم لوگ خود لوریاں لے لے کے بڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے لیے. آج کے بچے کا سب سے بڑا جو گیپ نظر آتا ہے، جو اس کے کردار میں بھی نظر آتا ہے، اس کی تربیت میں بھی نظر آتا ہے. ہم بہت بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں کہ والدین کے سوا کوئی تربیت نہیں کر سکتا، لیکن آج کے والدین کیا وہ کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوال بھی آج اپنے ذہن میں اٹھانے کی ضرورت ہے. جو اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آج ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا میں نے 2025 میں اپنے بچے کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے، اور کوالٹی ٹائم کتنا میں نے گزارا ہے. اگر آپ نے آج کے دن اس چیز کا احاطہ کر لیا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ یقیناً میں نے اس پچھلے سال میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے اور میں نے یہ وقت نہیں دیا، تو آج پہلا دن ہے، آغاز کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر ہم شروعات کر سکتے ہیں. اگر آج ہم شروع نہیں کریں گے تو کل کو ہمیں بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے خود جو ہیں وہ کچھ بکس لکھی ہیں جو کہ اسکول کے حوالے سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو رکھا، کیونکہ جب تک ہم آج کے دور میں بچے کو ٹیکنالوجی کی لٹریسی نہیں دیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے، ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف بچے کو نہیں لے کے آئیں گے تو بچہ پیچھے رہ جائے گا. ہم نے اس کو پازیٹیو وے میں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ بچوں کے لیے لکھی ہیں، پیرنٹس کے لیے. ہماری بکس جو ہیں وہ اسکول کے بچوں کے لیے ہیں، پلے ٹو پریپ کلاس تک، یعنی جو کہ بچے 3 سال سے لے کے 5 سال کی عمر کے بچے. اسٹوری بکس ہیں کیا؟ یہ بکس جو ہیں نصاب کے حوالے سے ہیں، جو کہ کریکولم کے حوالے سے ہیں، اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں لیٹرز ہیں، نمبرز ہیں اور حروف تہجی ہیں. لیکن ہم نے اس کو انٹرسٹنگ اس وے میں بنایا ہے
کہ اس میں کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو اگر دیکھا جائے تو ٹرائی اینگل رہتا ہے اسٹوڈنٹ کا, ٹیچر کا اور پیرنٹس کا. اگر اس ٹرائی اینگل میں سے کسی ایک کو نکال دیا جائے تو بچہ اپنی ایجوکیشنل نیڈ کو اور تربیت اور اس کا اخلاق جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. ہم نے کیونکہ پاکستان میں پیرنٹنگ کا رواج نہیں ہے, پیرنٹس کے لیے کچھ الگ سے ایسے ادارے نہیں بنائے گئے, ادارے نہیں بنائے گئے جو کہ اس کام کو سر انجام دے. تو اس گیپ کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کے ساتھ QR کوڈ دے دیے گئے ہیں جو کہ اسکین کیے جاتے ہیں اور پیرنٹس بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں پیرنٹنگ ٹپس ہیں کہ آپ نے بچے کو اگر ایک کہانی ہے جیسے الف کی کہانی ہے, الف میں ہیلدی فوڈ کے بارے میں بتایا گیا, جیسے انار ہے, آم ہے, انڈا ہے. الف سے انار ہے, انگور ہے, انڈا ہے, تو اس کے ہیلدی فوڈ کے بارے میں بتایا. اس کے بعد بچے کو بتایا کہ کھانا کھانے کے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. تو ہم نے بچے کی اخلاقیات کو بھی رکھا, پھر اسی میں والدین کو شامل کیا ہے کہ آپ نے گھر میں بھی بچے کو یہ پریکٹس کروانی ہے. اس کے ساتھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسٹیم ایکٹیویٹیز کو ایڈ کیا ہے, جس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹ اور میتھ کو انکلوڈ کیا ہے, تاکہ بچہ جب آگے بڑھے 1 کلاس سے آنورڈ جائے تو اس کو یہ تمام سائنس اس کو نئی چیز نہ لگے, اس کو ٹیکنالوجی نئی چیز نہ لگے, اس کو انجینئرنگ نئی چیز نہ لگے, اس کو میتھ کے بڑے بڑے کنسیپٹ مشکل نہ لگے. اس کو آرٹ میں ہم لوگوں نے صرف کلرنگ کی ایکٹیویٹیز نہیں رکھی, ہم نے رول پلیز کو رکھا ہے. بچے کے اندر بہت سی سکلز ہیں, 8 طرح کے ہمارے بچے کے اندر سکلز ہوتی ہیں جس کو انہینس ہم نے خود کرنا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہیں. اس کے ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی کے لیے ہماری ایک ایپ ہے اس کے ساتھ لرننگ بی کے نام سے, جو کہ آپ کے موبائل فون پہ انسٹال ہوتی ہے, اور اسی میں آپ کو یہ ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورک شیٹس ہیں, فلیش کارڈز ہیں اور پیپرز ہیں. آپ کیونکہ ہم لوگ 4 طرح سے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, لسننگ اسکل کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں پری پرائمری میں, پھر اسپیکنگ کا, ریڈنگ اور رائٹنگ کا. تو یہ تمام ٹولز جو ہیں اسی ایپ میں ہوں گے. ہم بچے کو ڈیجیٹل لٹریسی بھی سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور مورل ویلیوز کی طرف بھی لے کے آ رہے ہیں. فیوچر لرننگ سکھا ہی یہ رہا ہے کہ ہم نے بچے کو رٹے سے نکالنا ہے. تعلیمی اداروں میں آپ نے اپنی بکس دی ہیں؟ جی بالکل, ہمارے کریکولم کا اس کو حصہ بنا لیا, ہماری بچوں کو اس کو پڑھایا جا رہا ہے. جی بالکل پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں, اور پیرنٹس کے سیشنز بھی ہو رہے ہیں, اور ہم فیوچر لرننگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ دور ختم ہو چکا جب ہم بچے کو رٹا لگواتے تھے اور اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے بچہ نمبر لیتا تھا. والدین کو بھی اس گیم سے نکال رہے ہیں, بچوں کو اسکل سکھا رہے ہیں, ویلیوز سکھا رہے ہیں, تاکہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلا جائے وہ اپنے آپ کو خود مینیج کرنا سیکھ لے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. خانم انسا شہزادی ہمارے ساتھ ہیں آج کے اس مارننگ شو میں. ابھی